مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ کا میزبان آصف اقبال پروگرام رمضان کریم مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے ساتھ معزز مہمان گرامی موجود ہیں، ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ ہیں شیخ اذمان حمید صاحب۔ السلام علیکم اذمان بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہر دل عزیز شخصیت مفتی طارق مسعود صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے مفتی صاحب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ناظرین، آج جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی زبردست شخصیت سے متعلق ہے، اور وہ ٹاپک ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی کو اپنی زوجہ میں سب سے زیادہ جو پیار تھا وہ امی عائشہ سے تھا۔ کیوں تھا اور کس لیے تھا، یہ ساری چیزیں ہم تفصیل سے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے، اور چلتے ہیں اس شخصیت کو ڈسکس کرنے کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہم سب کی روحانی ماں ہیں، ام المؤمنین ہیں، انہیں بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب زوجہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مسروق الاجدع ایک بہت بڑے تابعی ہیں، جب وہ حدیث بیان کرتے حضرت عائشہ سے تو بسا اوقات حدیث میں ان کا انداز یہ ہوتا، حدثتنی الصدیقۃ بنت الصدیق حبیبۃ حبیبی رسول اللہ، کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کی صدیقہ بنت صدیق نے، اور اللہ کے محبوب کی محبوبہ نے، یوں بیان کرتے۔ تو یعنی آپ کا جو مقام ہے، آپ کے والد وہ نبی کو سب سے زیادہ محبوب، یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ من احب الناس الیہ، سب سے زیادہ آپ کو لوگوں میں محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ ان صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں مردوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، مردوں میں کون محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کا والد۔ یعنی اس میں بھی آپ نے نام نہیں لیا کہ ابو بکر، اس میں بھی نسبت حضرت عائشہ کی طرف کی کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب عائشہ ہے، اور عائشہ کے مردوں میں پوچھتے ہو تو ان کے والد، تو ان کا بھی الگ سے نام نہیں لیا کہ ابو بکر، بلکہ فرمایا کہ ابو ہا، انہی کے والد۔ یہ بھی محبت کی انسیت کو اظہار کرنے کا ایک طریقہ تھا کہ اس میں بھی اپنی زوجہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے کس قدر محبت تھی کہ صحابی، دیکھیں ہم جب کسی سے ایسا سوال پوچھتے ہیں سب سے زیادہ محبت کس سے، تو عام طور پہ ہماری مراد مرد ہوتے ہیں، کہ مردوں میں، گھریلو زندگی کے بارے میں نہیں عام طور پہ ایسے پوچھا جا رہا ہوتا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی عائشہ سے اس قدر محبت تھی کہ آپ اس کو اپنی زوجہ کی طرف لے گئے۔ تو یہ محبت ظاہر ہے، پیغمبر جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی بیس اس شخصیت میں کمالات ہوں، جیسے حضرت خدیجہ سے بہت زیادہ محبت تھی تو ان کے کمالات تھے، تو ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ ایسے کمالات تھے جن کی بیس پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی، اور آپ برملا اس کا اعلان کر دیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ آدمی کو محبت ہو اور اس کا بڑی محفل میں وہ اظہار کر لے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا، جب انہوں نے پوچھا نا کہ آپ ان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، وہ تو سوکن تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی میری زوجہ ایسی نہیں ہے کہ جن کے لحاف میں ہوتا ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہو سوائے عائشہ کی۔ تو ان کے گھر میں، ان کے لحاف میں بھی اللہ مجھ پر وحی نازل کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بھی امی عائشہ کو یہ پروٹوکول دیا گیا ہے کہ پیغمبر پر وحی آ رہی ہے امی عائشہ کے لحاف میں۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے کمالات کا جامع کیوں بنایا؟ آپ کے کمالات تو بہت ہیں، کچھ میں انشاءاللہ بھی بیان کروں گا۔ آپ کی سخاوت، آپ کے علم، آپ کی ذہانت، ایک ایک چیز کی سیرت میں گواہی ہے، اور صحابہ نے گواہی دی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا نا، کوئی بھی اہم مسئلے میں، ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں ہمیں جب بھی کوئی علمی مسئلے میں ہم الجھتے تھے تو ہم حضرت عائشہ سے رجوع کرتے، اور ہمیشہ ہمیں اس کا جواب ملتا۔ جب بھی کوئی قرآن کی آیت پر اشکال ہو، یا کوئی نبی کی سیرت کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہو، یا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، تو جب بھی ہم حضرت عائشہ سے رجوع کرتے تو ہمیں اس کا معقول جواب ملتا، علمی جواب ملتا۔ تو علمی لحاظ سے، ذہانت کے لحاظ سے اللہ نے آپ کو فضیلت دی تھی۔ ذہانت کے تو بہت واقعات ہیں حضرت عائشہ کے۔ حضرت عمر جیسے
جلیل القدر صحابی حضرت عائشہ کی ذہانت کے آگے تسلیم کر لیا کرتے تھے. ان کی فقاہت، حضرت عائشہ کی فقاہت حضرت عمر سے بھی زیادہ تھی. بعض جب علمی اشکالات ہوتے ہیں نا حضرت عمر کے حضرت عائشہ سے، تو حضرت عائشہ فرماتی رحم اللہ عمر، اللہ عمر پہ رحم کرے، وہ نبی کی بات کا مطلب ہی نہیں سمجھا، ایسے کہہ دیا کرتی تھی. پھر اس حدیث کا صحیح مفہوم بیان کرتی ہیں کہ اس کا مفہوم اصل میں یہ ہے. تو سخاوت تھی بے پناہ، علم بے پناہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی باتوں کی بیس پہ آپ سے بہت زیادہ محبت تھی. پھر ایک رشتہ تھا حضرت ابو بکر سے. حضرت ابو بکر تو شروع سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ریلیٹو سے بھی محبت ہوتی ہے. تو ابو بکر کی بیٹی ہونا بھی نبی کے لیے ایک حضرت عائشہ سے محبت کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا. تو اتنی محبت کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو امی عائشہ کے گھر میں ہوئی ہے، اور آخر عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب باریاں دینے کی سکت نہیں رہی اپنی ازواج کی، کیونکہ آپ بیمار ہو گئے تھے آخری وقت میں، تو آپ تو عدل کرتے تھے، ایک دن ایک زوجہ کے رات دوسری زوجہ کے ساتھ. تو جب آپ کے کا بخار بہت تیز ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب یہ ممکن نہیں رہا کہ رات میں باریاں تبدیل کرنا، تو آپ نے تمام ازواج سے اجازت طلب کی کہ سب لوگ اپنی باری عائشہ کو دے دیں، یعنی سب اپنی باریوں سے دستبردار ہو جائے. تو امہات المومنین بھی یہ بات سمجھتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت اسی میں ہے کہ آخری ایام آپ کو حضرت عائشہ کے گھر میں گزارنے دیے جائیں. تو وہ سب اس بات پر حریص تھیں کہ بھئی نبی کی کو آخری وقت میں سکون ملنا چاہیے. تو سب نے اپنی باری حضرت عائشہ کے حق میں سب دستبردار ہو گئی. تو یہ ان زوجات کی بھی فضیلت ہے کہ انہوں نے نبی کی آرام کا خیال کیا اور اپنی خواہش پر نبی کی خواہش کو ترجیح دی. یہ تمام امہات المومنین کی فضیلت ہے. لیکن حضرت عائشہ کی اس لیے فضیلت ہے کہ نبی نے آخری ایام ان کے گھر میں گزارنا پسند کیے. اور یہ نبی کی بھی فضیلت ہے کہ آخری وقت تک بیویوں میں عدل کرتے رہے ہیں. کسی ضرورت سے اگر آپ کو امی عائشہ کے گھر ٹھہرنا بھی پڑا تو تمام ازواج سے آپ نے اجازت لی ہے. ٹھیک ہو گیا بالکل. تو یہ تینوں کی فضیلت اس واقعے میں ثابت ہوتی ہے. اور پھر آخری وقت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے پرواز کیا ہے. آپ حضرت عائشہ کی گود میں آپ کی جان، آپ نے دنیا کو سے رخصت کی، یعنی دنیا سے رخصت ہوئے، اور حضرت عائشہ کا لعاب نبی کے لعاب سے آخری وقت میں اللہ نے ملوایا ہے. اس طرح سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عین وفات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک چبا کے دی ہے، اور وہ چبائی ہوئی مسواک نبی نے عین وفات سے پہلے استعمال کیا دندان. تو امی عائشہ اس پہ فخر کیا کرتی تھی، میرا لعاب اللہ نے ملوایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے، سبحان اللہ، اور آخری وقت بھی اللہ نے میری گود نصیب کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ نبی کے اپنی زوجہ کے ساتھ محبت کی بھی دلیل ہے، اور حضرت عائشہ کی فضیلت پر بھی بہت بڑی دلیل ہے. جزاک اللہ صاحب. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید. دوبارہ چلتے ہیں مفتی صاحب کے پاس. مفتی صاحب، قرآن میں اللہ نے آیت کے ذریعے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پاک دامنی ہے اس کا ذکر کیا ہے. تو یہ تھوڑا سا ذرا سا اس کے تذکرے کو اگر بیان کر دیں، اور اللہ نے جن آیتوں سے ان کی پاک دامنی کو ذکر کیا ہے وہ بھی ذرا سا بیان کریں. دیکھیں، عبداللہ ابن ابی مشہور منافق تھا، وہ ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا تھا کسی طرح سے اسلام کو، اہل اسلام کو بدنام کیا جائے. آج بھی پروپیگنڈے کا دور ہے نا، جب آپ دلائل کی دنیا میں ہار جاتے ہیں تو آپ شخصیات کو پہ الزامات شروع کر دیتے ہیں. تو اسی طرح واقعہ تو بہت لمبا ہے، اگر میں شروع کروں تو پورا پروگرام ہمارا اسی میں ہو جائے گا. اس کو بیان تو منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی، معاذ اللہ نقل کفر، بدکاری کی تہمت لگائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید پریشان ہوئے. ظاہر اب کسی کی زوجہ پہ الزام لگے اور پیغمبر کی زوجہ پہ. تو امی عائشہ کو پتہ بھی نہیں کہ میرے بارے میں ایسی باتیں چل رہی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، مجھے یقین تھا کہ اللہ میری صفائی بیان کرے گا اپنے حبیب سے. سبحان اللہ. یہ تو مجھے یقین تھا کہ میں پاک دامن ہوں تو اللہ بیان کرے گا. لیکن میرے ذہن میں اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ اللہ آسمان سے آیتیں نازل کر کے قرآن کا حصہ بنا دے گا. یعنی جیسے اللہ نے حضرت مریم کی پاک دامنی بیان کی اور اتنے اہتمام سے مریم کا بیان کیا کہ وہ پاکیزہ تھیں،
ایسے اللہ میرے بارے میں بھی آسمان سے یعنی مجھے مریم جیسا مقام دے دے گا. سبحان اللہ. تو پورا رکوع نازل ہوا اور سورہ نور کی آیات نازل ہوئیں کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، اس طرح کی فحش باتیں ایمان والوں میں پھیلاتے ہیں. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے پاکیزہ زوجہ کا انتخاب کیا ہے. ناپاک معاذ اللہ یہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں. تو یعنی یہ تو اللہ کی طرف سے سلیکشن تھی یہ. اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ نکاح سے پہلے اللہ نے خواب میں مجھے تمہیں دکھایا اور جو ہے مجھے فرشتے یہ کلام کر رہے تھے کہ یہ جو خاتون ہیں یہ آپ کی زوجہ بننے والی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب پہلے دکھائے گئے. 2 دفعہ آپ کی حضرت عائشہ کی خواب میں زیارت ہوئی اور بتایا گیا کہ یہ آپ کی زوجہ بننے والی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، ظاہر ہے پیغمبر کا خواب اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، تو اللہ خود اس خواب کو پورا کرے گا. یعنی نبی نے خود سے پیغام نہیں بھیجا حضرت عائشہ کی طرف، بلکہ آپ کو یقین ہو گیا کہ اللہ خود اس خواب کو پورا کرے گا. اور خواب پھر ایسے پورا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کی اور نکاح کی پیشکش کی، جو آپ نے قبول کی کیونکہ آپ خواب دیکھ چکے تھے. تو یہ خواب آنا اس کی علامت ہے. یہ خالصتاً اللہ کی طرف سے سلیکشن تھی. تو ظاہر ہے اللہ اپنے حبیب کے لیے معاذ اللہ کسی ایسی خاتون کا کیوں انتخاب کرے گا جس پر انگلیاں اٹھیں اور جس کے کردار مشکوک ہو. تو اس لیے اللہ نے آپ کی پاک دامنی کا بھی اعلان کیا. آپ کی ازواج آپ کی جو سوکھنے تھیں انہوں نے آپ کی پاک دامنی بیان کی کہ یہ تو سیدھی سادی ہیں، گھر میں بکری آ کے آٹا کھا کے چلی جاتی ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا. تو قرآن نے بھی کیا بیان کیا؟ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. جو بھولی بھالی سیدھی سادی عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں. تو قرآن نے آپ کو غافل سے تعبیر کیا. غافل سے مراد ان چیزوں سے بے خبر ہیں. وہ کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو اس بے حیائی کے لفظ سے بھی آشنا نہیں ہوتی. تو یہ تو ان غافلات میں سے ہیں جو بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی پیغمبر کے زیر سایہ زیر سایہ آئی ہیں. نبوت کی نگرانی میں ان کی جو ہے تربیت ہوئی ہے. تو یہ دنیا جو شہوت پرست لوگ ہوتے ہیں ان چیزوں سے بالکل غافل ہیں یہ. تو قرآن نے آپ کو اس موقع پہ غافل کہا. ویسے کسی کو غافل کہنا تو ایک عیب ہے نا، لیکن یہاں قرآن آپ کی تعریف میں کہہ رہے، تو اس لیے بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا سیدھی سادی بھولی بھالی. ان کو یہ ان چیزوں کی طرف نہیں ہے ان کی رغبت. تو ببانگ دھول قرآن نے ایسا اعلان کیا. اور حضرت عمر کی بھی فضیلت قرآن نے بیان کر دی. حضرت عمر کو جب پتہ چلا نا کہ امی عائشہ پہ تہمت لگی ہے تو حضرت عمر نے سنتے ہی کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ ہر عیب سے پاک ہے. کیا مطلب؟ اللہ اپنے پیغمبر کے لیے ایسی بیوی کا انتخاب نہیں کر سکتا. اور ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان کہتے ہیں بہت بڑا جھوٹ. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. عظیم کے لفظ میں اور تاکید، یعنی جھوٹ در جھوٹ ہے، یہ سچ ہو ہی نہیں سکتا. تو قرآن نے صحابہ کو بھی تنبیہ کی کہ جب آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ عائشہ پہ تہمت لگی ہے تو لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم اس پہ بات بھی نہیں کر سکتے. سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے جو عائشہ پہ لگا. تو حضرت عمر کی بھی فضیلت بیان ہوئی کہ جو انداز حضرت عمر کا تھا نا رد کرنے کا، وہی سب کا انداز ہونا چاہیے. تو بہت بڑی فضیلت. یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب مرض موت کا وقت تھا، آپ دنیا سے رحلت فرما رہی تھی، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ دنیا سے جانے والے کو امید کی باتیں بتاؤ، اس کے نیک اعمال اس کے سامنے لے کر آؤ تاکہ وہ اللہ سے اچھی امید لے کے جائے. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اس امت میں آپ واحد عورت ہیں جن کی پاک دامنی اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. پچھلی امتوں میں تو ہیں حضرت مریم کی بیان کی، اس امت میں آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے. کسی کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کہ وہ پاک دامن ہے، ایک آپ کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ آپ پاک دامن ہیں. تو ان کو تسلی دینے کے لیے. لیکن حضرت عائشہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ اپنے نیکی کر کے بھولتے ہیں. وہ تو امی عائشہ پہ خوف کا اتنا غلبہ تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا حساب و کتاب نہ ہو اور میں نسیم منسیہ ہو جاؤں. جیسے حضرت مریم نے کہا تھا نا، تو میں بھی یہ چاہتی ہوں میں نسیم منسیہ ہو جاؤں کہ بس میرا حساب نہ ہو. تو یہ خوف کا غلبہ ہوتا ہے نیک لوگوں پر کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو بھی بہت، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جب شہادت کا وقت آیا
تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے تو یہ کیا, آپ نے ان کی نیکیاں بتائیں. انہوں نے کہا بس ان نیکیوں کے بدلے میں اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے, یہ بھی میں سمجھتا ہوں بدلہ بہت ہے. یعنی میں اپنے آپ کو جنت کے قابل تو نہیں سمجھتا, آگ سے بچت ہو جائے. تو یہ نیک لوگوں کے کہتے ہیں نا, بڑے لوگوں کی بڑی سوچ, بڑی باتیں. تو یہی حال خوف کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. سبحان اللہ. عثمان بھائی کچھ سوال تھا آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عائشہ کا آج ہمارا ٹاپک ہے جو مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں. مفتی صاحب, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نکاح ہوا اس وقت ان کی عمر مبارک 9 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی. تو ہمارے کچھ اسلامی اسکالر اس بات کو بولتے ہیں کہ اس وقت ان کی عمر 9 سال نہیں تھی. تو اس کی تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ یہ کانسیپٹ. دیکھیں ہمارے اسلامک اسکالر جو ہے نا, وہ بعض اسکالرز وہ مغربی تہذیب سے متاثر ہیں. وہ انگریزوں کو, گوروں کو خوش کرنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی عمر 9 سال نہیں تھی. رخصتی کے وقت, نکاح کے وقت تو 6 سال عمر تھی, تو رخصتی کے وقت 9 سال عمر تھی. تو وہ یورپ, ان لوگوں کو جو ہے نا, جو آج کل ماڈرن لوگ ہیں, کیونکہ ان کی نظر میں تو یہ بہت معیوب حرکت سمجھی جاتی ہے کہ 50 سال کی عمر میں اس پہ سیکولر بھی بہت زیادہ سیکولر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے تان و تشہیر کرتے ہیں کہ یار تو وہ ان کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں نہیں جی 16 سال تھی, 18 سال تھی. تو یہ بالکل غلط ہے. تواتر کے ساتھ, یہ صرف بخاری مسلم کی حدیث نہیں ہے, یہ حدیث کی جتنی مشہور کتابیں ہیں جو تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ حضرت عائشہ کا نکاح 6 سال میں, رخصتی 9 سال میں ہوئی. آپ اسلام دشمنوں کو خامخواہ میں خوش کرنے کے لیے آپ اسلام کو چینج کرنا شروع کر دیں. تو جو اصل بات ہے کہ اس میں عیب کی بات کیا ہے. 9 سال میں لڑکی بالغ ہو سکتی ہے. دیکھیں اسلام میں نکاح نابالغی میں بھی جائز ہے, رخصتی بالغ ہونے کے بعد ہوگی. تو 9 سال کی لڑکیاں, آج بھی بہت سے واقعات میں بالغ ہو جاتی ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال کی عمر میں بالغ ہو چکی تھیں. بلوغت کے بعد جب عورت ذہنی طور پہ, جسمانی طور پہ نکاح کے لیے تیار ہو, تو پھر جب میڈیکلی اس کے رخصتی میں کوئی حرج نہیں ہے تو کیسے یعنی اعتراض ہو سکتا ہے. تو ان کا نکاح یا رخصتی پہ تو کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. رہا یہ اعتراض کہ نبی کی عمر زیادہ, امی عائشہ کی عمر کم, تو دیکھیں نارملی تو اسی کی ترغیب دی جاتی ہے کہ جو جس عمر کا ہے اس کا نکاح اسی کی عمر سے ہونا چاہیے. لوگ اس کا خیال کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ خیال لڑکی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ کسی لڑکی کی شادی اپنے سے عمر میں کئی گنا عمر میں زیادہ ہوگی تو لڑکی پریشان ہوتی ہے. لیکن اگر وہ لڑکی پریشان نہیں ہو رہی ہے, ایک عیسائی لڑکی نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک خاتون تھی, لڑکی تو نہیں, ایک ایجڈ خاتون تھی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کم عمر لڑکی سے نکاح کیوں کیا. میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ, آپ کی عمر اگر کم ہوتی, آپ 10-12 سال کی ہوتی, بالغ ہوتی, اور عیسیٰ علیہ السلام جن پر آپ ایمان لاتی ہو ان کی طرف سے آپ کو نکاح کی آفر آتی, آپ مانتی؟ کہتی فوراً قبول کرتی. میں نے کہا وہاں یہ اعتراض کہاں گیا کہ ان کی عمر زیادہ, بھائی وہ پیغمبر ہیں. بے شک. تو میں نے کہا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہو, لہذا آپ ان سے نکاح کرنے میں ان کی ایج کو نہیں دیکھو گی, ان کے مقام کو دیکھو گی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی بیٹی کی ایج کو نہیں دیکھا, پیغمبر کے مرتبے کو دیکھا. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس شادی پہ خوش ہوئی ہیں. آپ کہہ سکتے اس وقت وہ بچی تھیں, عمر کم تھی, ان کی خوشی کا کیا اعتبار, بعد میں بھی تو خوش ہوئی ہیں نا, ساری زندگی ان پہ فخر کرتی رہی ہیں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زوجات کو اختیار دیا, قرآن سے, اس تاریخ سے, یہ حدیث سے ثابت ہے, سب کو یہ اختیار دیا کہ کوئی بھی مجھ سے نکاح سے علیحدگی چاہتی ہیں تو میں علیحدگی دینے کے لیے تیار ہوں. تعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, جیسے سورہ حجاب میں کہ آؤ میں تمہیں رخصت کرتا ہوں, سب کو طلاق کا اختیار دیا. تو سب سے کہا کہ مشورہ کرو, امی عائشہ سے بھی کہا کہ آپ اپنے گھر میں مشورہ کرو. اب تو چند سال حضرت عائشہ نبی کے ساتھ گزار چکی تھی نا, اگر یہ فیصلہ والد کا غلط تھا یا وہ ان کو احساس ہوتا کہ میری شادی زیادہ کم عمری میں ہو گئی ہے اور نبی کی عمر مجھ سے زیادہ ہے, تو اب بہترین آپشن تھا آپ کے پاس. آپ نے فرمایا جاؤ, تم نے میرے ساتھ چند سال بھی گزار لی ہیں, جاؤ اگر تمہیں علیحدگی چاہیے تو اپنے گھر میں مشورہ کر لو, مشورے کے بعد فیصلہ کرو کہ چاہیے کہ نہیں چاہیے. تو حضرت عائشہ غضبناک ہو گئیں, افیکا اشاور یا رسول اللہ, آپ کے بارے میں مشورہ کروں میں, یعنی آپ کو کون چھوڑ سکتا ہے, یہ تو مشورے کی بات ہی نہیں ہے. تو وہ خوش ہیں اور یہاں مدعی سس گواہ چس والا حساب نا. تو آج بھی اگر کوئی بڑی عمر کا آدمی چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرتا ہے نا, تو لڑکی بھی راضی, لڑکی کا ابا بھی راضی, یا تو کسی نے بیوقوف بنا کے کیے وہ تو غلط ہے. تو ایسے کیسز آتے ہیں کہ کسی شخص کی عمر 50 سال ہے, اس کی شادی ہو رہی ہے 15 سال 16 سال کی, 18 سال یا 20 سال کی لڑکی سے, تو اس پہ اعتراض لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں جب وہ لڑکی راضی, اس کا باپ راضی, اس کا خاندان راضی, تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ لڑکی کا کام ہے, اس کے باپ کا کام ہے فیصلہ کرے کہ بھائی ہم نے بڑی عمر کے آدمی سے کرنی ہے کہ نہیں. نارملی تو نہیں کرنی چاہیے, نکاح ہمیشہ میچنگ کا ہوتا ہے, لیکن بعض دفعہ کسی میں کوئی ایسی کوالٹی ہوتی ہے
کہ آپ اس کوالٹی کی وجہ سے ان تمام اس کے دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں آپ. تو ہمارے نبی صلی اللہ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ اتنی عمر میں ہو کر امی عائشہ کے ساتھ ایسی کامیاب ازدواجی زندگی گزاری کہ اس کی مثالیں دی جاتی ہیں, اور یعنی ان کے لیول پہ آ کے ان کے ساتھ معاملات کیے ہیں. بالکل ایسا ہی. ایک طرف سید الانبیاء ہیں, آپ کی عمر 50 سال, اور آپ اپنی زوجہ سے محبت کے لیے ان کے لیول پہ آئے ہیں. ورنہ ایسی شادیاں اکثر ناکام ہوتی ہیں, لیکن ہمارے پیغمبر اپنی زوجہ کے لیول محبت کا صحیح اظہار ازواج کے ساتھ جو ہے اللہ کے نبی کی امی عائشہ کے ساتھ. ہمارے نبی کا معجزہ ہے کہ اتنی عمر میں ہو کے بھی آپ امی عائشہ کے کو سب سے زیادہ محبوب تھے. تو یہ تو ایک پیغمبر کے کمالات میں سے ایک کمال ہے. مفتی صاحب کوئی خاص وجہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کی؟ دیکھیں اس کی بہت ساری وجوہات تھی, میں نے بتایا کہ آپ کے کمالات, اور یہ جو کم عمری میں نکاح ہوا ہے نا حضرت عائشہ سے, اس کی بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ عورتوں میں پیغمبر نہیں آتے, پیغمبر مردوں میں ہی ہیں. تو گھریلو زندگی تو آپ کی ازواج نہیں دیکھنی ہے نا, تو اللہ نے آپ کے لیے ایسی زوجہ کا انتخاب کیا جو بالکل بلوغت کی ابتدا سے لے کر آپ کی کسٹڈی میں آئیں, تاکہ وہ بیرونی ماحول کے اثرات ان پر ذرہ برابر بھی نہ آئیں, بالکل نبوت کے ماحول میں پلی ہوئی ہوں. اور پھر ان کو نبی کے دنیا سے جانے کے بعد دین کی تبلیغ کے لیے عمر کا ایک بہت بڑا حصہ ملے. کیونکہ اگر جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی عمر زیادہ تھی, وہ نبی کی زندگی میں ہی فوت ہو گئیں, تو انہوں نے تو پھر آگے تبلیغ کا کام تو نہیں ہوا نا ان سے, یا دیگر جو ازواج تھیں ان کی عمریں زیادہ تھیں. تو اللہ نے انتخاب کیا کہ ایک زوجہ آپ کی ایسی ہونی چاہیے جن کی عمر بہت کم ہو, انہوں نے نبی کے ساتھ پوری زندگی ان کی نبی کے ساتھ گزری ہو, وہی کا اختتام بھی. پھر جب نبی کا دنیا سے جانے کا وقت آئے تو وہ جوان ہوں اور ان کو آگے عمر کا ایک بہت بڑا حصہ ملے علم کو پھیلانے کا. یہی وجہ ہے کہ محدثین اس پر متفق ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نصف علم جو ہے نا, آدھا علم اس امت کو امی عائشہ سے ملا ہے. تو یہ اللہ کا انتخاب تھا اسی وجہ سے کہ ایک آپ کا ایسی عمر میں نکاح کیا جائے کہ آپ کو دین کی تبلیغ کا کے لیے ایک بہت بڑا بہت لمبا عرصہ جو ہے. جی عثمان بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ. مفتی صاحب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں میں زیادہ فضیلت دونوں میں کس میں تھی؟ مطلب دیکھیں 5 عورتیں ایسی ہیں, حدیث سے ثابت ہے کہ ان 5 خواتین کو اللہ نے تمام عورتوں پر فضیلت دی ہے. ایک حضرت مریم, ایک فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ, تیسری حضرت خدیجہ, حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم. یہ 5 خواتین ایسی ہیں, پوری امت کا اجماع, ان کو تمام جہان کی عورتوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے. اب ان میں کس کو کس پر زیادہ فضیلت ہے, اس میں علماء کی مختلف آراء ہیں. بعض نے کہا کہ حضرت خدیجہ کو سب سے زیادہ فضیلت حضرت مریم کو ہے, کیونکہ سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ نے حضرت مریم کو تمام جہان کی والوں کی عورتوں پر فضیلت دی ہے. تو یہ قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے. لیکن دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والی عورت جو اللہ نے خیر نساء اہل الجنہ, جنت کی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی وہ حضرت خدیجہ ہے. دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل عائشہ علی النساء کا فضل سریدی علی الطعام, جیسے سرید کو تمام کھانوں پہ فضیلت ہے, وہ سب سے اچھا کھانا ہوتا ہے اور صحت کے لیے بھی اور ہر لحاظ سے, تو ایسے ہی عائشہ کو بھی عورتوں پہ سب سے زیادہ فضیلت ہے. تو اس سے اب یہ علماء کی مختلف آراء ہیں, اس میں کوئی حدیث میں صراحتاً منصوص نہیں ہے. بعض حضرات کی رائے کہ حضرت عائشہ کو تمام جہان کی عورتوں پہ فضیلت ہے, اور یہ جو حضرت مریم کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ میں نے تمام جہان کی عورتوں پہ فضیلت دی, تو اس زمانے کی تمام جہان کی عورتوں پہ, تو اس لیے یہ کہا گیا کہ حضرت عائشہ کو سب پہ فضیلت ہے. بعض نے کہا نہیں, حضرت خدیجہ کو فضیلت ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جتنا یاد کرتے تھے ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اتنا کسی زوجہ کو یاد نہیں. ایک کالر ہیں, ذرا لے لیں. یہ سب چیزیں ہیں, اس میں ہمیں بھی اجمالی ایمان کافی ہے. اور بعض اس طرف گئے ہیں کہ حضرت مریم کی فضیلت سب سے زیادہ ہے, کیونکہ یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں نا کہ تمام جہان کی عورتوں پر میں نے فضیلت دی ہے, تو یہ بھی ایک بہرحال ایک وزن رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے ہمیں بھی ایک اجمالی طور پہ عقیدہ رکھنا کافی ہے کہ بس یہ 5 خواتین ایسی ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت دی ہے. جی السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں جو کہ بالکل پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں رکھتے, تو ان کے گھر جا کے نماز پڑھنے کا کیا شرعی حکم ہوگا؟
کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہے یا نہیں ہے. بس دیکھیں جب تک کسی جگہ کے بارے میں ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو تو اس جگہ کو پاک ہی سمجھا جائے گا. باقی اپنے ان رشتہ دار سے کہہ دیں کہ بھائی طہارت کا خیال کیا کریں. اگر وہ ویسے شرافت سے نہ سمجھیں نا تو ان کو بتا دیں جن چڑیل بھوت وہیں آتے ہیں جہاں ناپاکی ہوتی ہے, تو پھر ایک دم صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جزاک اللہ بہن. اچھا مفتی صاحب, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام کی کوئی اولاد ہے؟ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے وہ صرف حضرت خدیجہ سے اور آپ کی باندھی ماریہ قبطیہ سے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ سے کوئی اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ناظرین بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف اور مفتی صاحب سے جو ہے پیغام وصول کرتے ہیں کہ آج کا کیا پیغام ہے. مفتی صاحب تھوڑا پردے کے احکام کو بھی ذرا سا بتا دیجیے گا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ, تاکہ آج کی جو پردے کے مستورات احکام بھی ہیں, سخاوت کے بھی احکام ہیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تھی. حضرت عبداللہ بن زبیر نے آپ کو 2 لاکھ کہتے ہیں کہ 2 بوریاں دیں جن میں لاکھوں روپے کا مال تھا. تو امی عائشہ نے شام ہونے سے پہلے سارا صدقہ کر دیا. پھر افطاری کے وقت بیٹھی ہیں تو کچھ بھی نہیں تھا, تو آپ کی باندھی نے کہا کہ بھائی اس میں سے کچھ تو بچا لیتی. تو انہوں نے کہا اس وقت یاد دلاتی تو کچھ بچا لیتے ہیں ہم افطاری کے لیے. تو ایسی سخاوت تھی. اور پردہ تو خود قرآن نے بیان کیا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب. صحابہ کرام حضرت عائشہ سے مسائل پوچھنے آیا کرتے تھے, کیونکہ گھریلو مسائل تو امی عائشہ کے سوا کوئی بتا نہیں سکتا تھا. تو قرآن نے حکم دیا کہ پردے کے پیچھے سے آپ نے بتانا ہے. اور اپنی لا تخضعن بالقول, جب آپ نے مردوں سے بات کرنی ہے تو آواز میں نرمی نہیں پیدا کرنی. حالانکہ وہ جو آ رہے ہیں وہ صحابی ہیں اور وہ امی عائشہ کو اپنی ماں سمجھتے ہیں اور یہ ان کے لیے اولادیں ہیں. اس کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے کہ امی عائشہ سمیت تمام امہات المومنین سے فلا تخضعن بالقول, کہ جب مرد سے بات ہوگی تو آواز میں نرمی پیدا نہیں کرنی ہے. تو اس میں خواتین کے لیے سبق ہے کہ جب مرد سے جب بات ہو, میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی سخت لہجے میں کرخت گالیاں دینا شروع کر دیں, لیکن یہ کہ جو عورت کی ایک طبعی آواز میں جو ایک طبعی طور پر ایک لچک ہوتی ہے وہ اس وقت ختم کرنی چاہیے. خواتین اور زیادہ بناوٹ شروع کر دیتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں, یہ پیغمبر کی اور امہات کی تعلیمات نہیں ہیں. تو ہمارے لیے انہی کی تعلیمات میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو پھر ان کا علم کیسا تھا حضرت عائشہ کا, ان کی سخاوت کیسی تھی, تو ان سب چیزوں سے, اور پھر نبی کا ان کے ساتھ معاملہ کیسا تھا, اس میں مردوں کے لیے بھی سبق ہے. یہ تھوڑا سا بیان کر دیں صاحب. محبت کا جو ایک عنصر تھا, اللہ کی نبی کی شفقت بہت زیادہ پناہ محبت تھی. ایک صحابی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی چہیتی بیٹی تھیں, ان سے نبی نے فرمایا کہ اے فاطمہ عائشہ سے محبت کرو, اس لیے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی, تو آپ نے فرمایا میں اس شرط پہ آؤں گا کہ میرے ساتھ عائشہ کو بھی بلاؤ. تو ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو ایک کا کھانا بنوا سکتا ہوں. وہ بے تکلف لوگ تھے, سادہ لوگ تھے, ایسا نہیں تھا ہماری طرح دل میں کچھ زبان پہ کچھ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, تو آپ نے دعوت کا انکار کر دیا. کچھ دن بعد انہوں نے دوبارہ دعوت کی کہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا ورنہ نہیں. انہوں نے کہا میں نہیں, 2 کی نہیں کر سکتا دعوت, پھر انکار کر دیا. تیسری دفعہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی کی ملاقات ہوئی. عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. پھر انہوں نے کہا کہ ہاں آپ عائشہ کا بھی انتظام ہے, دونوں کا انتظام ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت آپ نے قبول کی. تو کیسا اپنی زوجہ سے خیال رکھ رہے ہیں. اور تو یہ مردوں کے لیے بھی ان واقعات میں عبرت کی باتیں ہیں اور خواتین کے لیے تو ہیں ہی. جزاک اللہ صاحب, آپ نے بہت احسن طریقے سے جو سیرت عائشہ پہ جو ہے بیان کیا. تو اللہ تعالی ہماری بھی مستورات کو نبی علیہ السلام کی جتنی زوجات ہیں ان کے جو نقش قدم پر چلنا آسان فرمائے, اور ہمیں بھی نبی کی اتباع کرنا جو ہے سہل اور آسان فرما دے. تو یہاں ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.